السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا یہ تیسرا ویڈیو ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہندوستان میں رہنے لگے۔ حضرت سیدنا حوا علیہ السلام سعودی ملک میں رہنے لگے، سعودی عرب میں رہنے لگے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہندوستان میں رہ رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ اسی طرح زندگی گزار رہے تھے، لیکن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو احساس ہوا، خیال آیا کہ میں تو یہاں پر کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، رہ رہا ہوں، لیکن حوا کہاں ہے؟ حوا کو تلاش کرنا چاہیے۔ سامعین ناظرین اجمعین، اللہ تبارک و تعالی حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو ایک جگہ نہیں اتارا۔ آدم علیہ السلام کو ایک جگہ اتارا جو ہندوستان ہے، حوا علیہ السلام کو جہاں پر اتارا وہ سعودی عرب ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب خیال آیا حوا کو تلاش کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، ہندوستان سے آپ حضرت سیدنا حوا علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے نکل گئے۔ تلاش کرتے 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 حضرت سیدنا حوا علیہ السلام تک پہنچ گئے، یعنی سعودی عرب پہنچ گئے آپ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدنا حوا علیہ السلام دونوں سعودی عرب میں ہی رہنے لگے، اور دونوں کا مزار مبارکہ سعودی عرب میں ہی ہے۔ آدم علیہ السلام کا مزار مبارک جو ہے وہ مخصوص لوگوں کو معلوم ہے، اور حوا علیہ السلام کا مزار مبارک ہے سعودی میں کہاں ہے یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ آدم علیہ السلام کا مزار مبارکہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن حوا علیہ السلام کا مزار مبارکہ کہاں پر ہے سعودی میں نہیں معلوم ہے میرے کو۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدنا حوا علیہ السلام سعودی میں رہنے لگے، اور دونوں مل کے کھا رہے تھے، پی رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، حوا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، حوا سے تم نکاح کر لو، مہر ہوگا 11 مرتبہ درود شریف۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیے، مہر ادا کیے، حوا علیہ السلام نکاح میں آ گئی اور آپ کی زوجہ محترمہ بن گئی، یعنی بیوی صاحبہ بن گئی۔ لیکن دونوں کو جسمانی ملاپ کرنا معلوم نہیں تھا، اور معلوم بھی کیسے ہوگا؟ تو دونوں کو جسمانی ملاپ کرنا معلوم نہیں تھا،
راستے سے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا حوا علیہ السلام کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے گھوڑا گھوڑی کو بھیجا، اور گھوڑا گھوڑی کے اوپر سوار ہو کے گھوڑی سے فیل کرنے لگا۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا حوا علیہ السلام نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ ہاں، ہمارا بھی جسمانی ملاپ ایسے ہی ہوتا ہے، اور دونوں نے جسمانی ملاپ کیا اور حمل ٹھہر گیا۔ حابیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پہلے لڑکا۔ سامعین و ناظرین اجمعین، دوبارہ پھر کہتا ہوں کہ کچھ جاہل لوگ بولتے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے، ویورز بنانے کے لیے پیسے ملتے بول کے جھوٹ بول دیتے۔ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، مرنے کا خوف نہیں ہے۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی، حوا علیہ السلام کی شادی جنت میں ہوئی، پھر زمین پر بھی ہوئی۔ میری 75 سال ہے عمر، آج تک میں نے کسی کو ایک ہی عورت کے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے پھر نکاح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ اور بات ہے کہ طلاق ہو گئی، دوسرے شوہر کے پاس گئی، دوسرے سے شادی ہوئی، دوسرے شوہر نے طلاق دیا تو پھر پہلا شوہر شادی کر لیا، وہ شرعی مسئلہ ہے۔ لیکن ایک ہی عورت جب نکاح میں ہے، ساتھ میں ہے، تو دوسری بار کیوں شادی کریں گے؟ کیوں نکاح ہوگا؟ آسمان کا الگ، زمین کا الگ نکاح ہے کیا؟ یعنی اس کا مطلب وہ اب ہم مر جائیں گے تو آسمان پہ جب جائیں گے تو ہمارا نکاح ہوگا، یا پھر جب ہم آسمان میں تھے تو ہمارا نکاح ہو گیا تھا، پھر زمین پر ہمارا نکاح ہوا۔ اگر آسمان پر ہمارا نکاح ہوا تھا تو بیوی کہاں ہے آسمان کی؟ زمین کی بیوی تو ہے ہمارے ساتھ، لیکن آسمان کی بیوی کہاں ہے؟ اگر مرنے کے بعد آسمان میں جائیں گے، وہاں نکاح ہوگا، تو پھر حورے کس کو دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ حورے کس کو دے رہا؟ 70 حورے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں دے رہا، تو وہ کیوں دے رہا؟ جبکہ وہاں تو شادی ہونے والی ہے۔ تو سامعین و ناظرین اجمعین، یہ جاہل لوگ ہیں، صرف پیسہ کمانے کے واسطے ایسے ویڈیوز بنا کے ڈال دیتے ہیں۔ ان کو اللہ کا خوف نہیں، مرنے کا خوف نہیں، عذاب قبر کا خوف نہیں ہے۔ ایسی ویڈیو جو بنائے گا یا بنا چکے ہیں، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا قبر سے ہی ایسا عذاب دے گا جس کی مثال دینا ناممکن ہے، اور کوئی بچانے نہیں آئے گا قبر میں، کوئی سرکار بھی شفاعت نہیں کرائیں گے، کوئی بھی نہیں کرائے گا۔ عذاب میں جلتے رہیں گے، بھگتتے رہیں گے، عذاب چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ ایسا بھیانک عذاب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قبر سے ہی، کیونکہ اللہ، رسول اللہ اسلام کے خلاف ویڈیو بنا کے ڈالیں گے پیسہ کمانے کے واسطے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کے خلاف میں پیسے کمانے کے واسطے غلط ویڈیو ڈالیں گے۔ اچھا چل بتا، کیا جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، تم جنت میں حوا سے نکاح کر لو؟
جھوٹے ذلیلو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ بولا کیا ایسا جنت میں آدم علیہ السلام سے؟ کیا ہے آدم تم شادی کرو حوا سے، جنت میں نکاح کرو؟ کمینے ذلیل لوگ، شیطان ہے تم لوگ ایسے ویڈیو بنا کے جو ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر حکم دیا کہ اے آدم حوا سے نکاح کرو، اور فرمایا مہر ہوگا آدم کو، مہر ہوگا حوا کا مہر ہوگا 11 مرتبہ درود شریف۔ اگر تم ایمان کے سچے ہیں شیطانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بولا آدم علیہ السلام کے اے آدم تم حوا سے شادی کرو، 11 مرتبہ درود شریف ہوگا مہر، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور حوا سے نکاح ہو گیا، جسمانی ملاپ ہوا۔ وہاں پر حابیل علیہ السلام وہاں پر بھی پیدا ہوئے، زمین پر بھی پیدا ہوئے، ذلیلوں کمینوں شیطانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم اب حوا سے نکاح کرو تم، مہر ہوگا حوا کا 11 مرتبہ درود شریف۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، حوا علیہ السلام سے نکاح ہو گیا، حوا علیہ السلام بیوی بن گئی، حوا علیہ السلام زوجہ محترمہ بن گئی آپ کی، دونوں ساتھ میں رہنے لگے، اب ایک ہی گھر میں ایک ہی روم میں اب ساتھ میں رہنے لگے، لیکن جسمانی ملاپ نہیں معلوم تھا تو اولاد کہاں سے ہوں گی؟ جسمانی ملاپ معلوم ہی نہیں تھا، اور معلوم کیسا ہوگا؟ کوئی پہلے سے شادی شدہ تھے جسمانی ملاپ کر رہے تھے تو جو ہے دیکھ کے کریں گے؟ نہیں۔ کیا حوروں سے کوئی جسمانی ملاپ کرا جنت میں؟ نہیں۔ تو پھر جسمانی ملاپ کیسے معلوم ہوگا؟ معلوم نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو جسمانی ملاپ نہیں معلوم تھا، ویسے ہی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا تھا، وہ تو رب العالمین ہے، وہ جو چاہے کر سکتا، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھوڑا اور گھوڑی کو بھیجا، اور گھوڑا گھوڑی سے تعلقات کرتے ہوئے فعل کرتے ہوئے بتایا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدنا حوا علیہ السلام کو۔ جب گھوڑا گھوڑی سے تعلقات کرتا ہے، فعل کرتا ہے، دیکھ کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدنا حوا علیہ السلام سمجھ گئے کہ جسمانی ملاپ ایسا ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدنا حوا علیہ السلام جسمانی ملاپ کیے، حابیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو یہ جھوٹے من گھڑت پیسہ کمانے کے واسطے، ویورز بنانے کے واسطے ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں، کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ذلیلوں کو مرنے کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، عذاب خبر کا ڈر نہیں ہے۔ میدان حشر میں دوزخ میں ڈالیں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آگ میں جلائیں گا، ایسے ایسے عذاب دیں گا جو فہم و گمان میں نہیں آ سکتے۔ مگر یہ ذلیلوں کو صرف پیسے کو خدا بنائے ہوئے، ویڈیو ڈالے ہوئے، میں نے خود دیکھا ویڈیو 2-3۔ غلطی میرے سے یہ ہو گئی کہ اس کو اپلوڈ کر کے سیو کر کے رکھ لینے کا تھا، اہمیت نہیں دیا میں، آج پتہ چل رہا اس ویڈیو کی اہمیت کا، نہیں تو ابھی آپ لوگوں کو بتاتا وہ ویڈیو۔
ایسے شیطانہ ہے یہ. آنے والے ویڈیو میں سماعت فرمائیے.